اطاعت کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے، کوئی پیغمبر بھیجا ہے، تو صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاوے، اس کی اطاعت کے لیے تیار کرے، اس کی تابعداری کے لیے تیار کرے. جب بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری آئے گی اور وہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچائیں گے، تو حق تعالیٰ شانہ اپنی قدرت کو ان کے ساتھ کریں گے. قدرت تو ویسے اللہ کی ہر وقت ہے، کیونکہ حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ قدرت سے ہے، اس لیے آدمی ہر وقت اللہ کی قدرت کے نیچے ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، جی فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پورا قابو کیے ہوئے ہیں. غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، کوئی بھی ہو، کہ اس کی حیات اور اس کی موت کہ اللہ کے فیصلے کے تحت میں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے تو سب ہیں، حیات اور موت. ہم جس قدرت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت زمین پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اس طرح ساتھ کریں گے کہ ان کے حالات کو بہتر بنائیں گے، ان کے حالات کو اپنی قدرت سے ٹھیک کریں گے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. حالات اللہ کے قبضے میں ہے. نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، پریشانی ہو، چین ہو، دشمنی ہو، محبت ہو، یہ حالات ہوتے ہیں آدمی پر، اچھے بھی اور ناگوار بھی. ان تمام حالات کا تعلق اللہ سے ہے، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. دنیا کی کوئی چیز ہمارے حالات کو بگاڑ بھی نہیں سکتی، بنا بھی نہیں سکتی، وہ ظاہر کرتی ہے. جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. اصل تو کام قدرت کرے گی، وہ اسباب کے راستے سے ظاہر ہوگی. اصل روشنی تو اللہ سورج کو دیتا ہے اور سورج اس روشنی کو ظاہر کرتا ہے. جب اللہ چاہتے ہیں تو سورج کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں، سورج کالا ہو گیا اور گرہن ہو گیا یا سورج ڈوب گیا. جی ہاں، اس کے چلنے کی سورج کی مقداریں ہیں. تو سورج روشنی ظاہر کر رہا ہے، روشنی پیدا نہیں کرتا. روشنی تو اللہ پیدا کرتا ہے. اجالا اور اندھیرا کون پیدا کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. خالق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، روشنی کا پیدا کرنے والا، وہ اندھیرے کا پیدا کرنے والا. تو حالات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، انسانوں کے قبضے میں نہیں دیا ہے. اس لیے مرنے کے حالات آ جائے مر جائے گا، مرنے کے حالات نہیں آئے تو زندہ رہے گا، کوئی مان نہیں سکتا. یہ سکھایا ہے کہ یاد رکھو کہ تمہارے حالات کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے. جب اللہ چاہیں گے تمہارے حالات بنائیں گے، یہ ہم سے کہا، اور جب نہیں چاہیں گے تمہارے حالات بگڑ جائیں گے. اس لیے اللہ سے صحیح حالات بنوانے ہیں اور پریشانیوں میں سے، مصیبتوں میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. تو اس کا کیا راستہ ہے؟ کہ اس کا راستہ اطاعت کا راستہ ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تابعداری کریں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سچا بنائیں. سچا یعنی اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں اسے سچ مانے، حق مانے کہ یہی حق ہے جو اللہ نے کہی ہے. اس کے خلاف کے سب باطل ہے. جو اللہ بتاوے، جو اللہ فرماوے وہ حق. اللہ معبود برحق ہے، وہی ایک عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہ ذلت دیتا ہے. کہ اس کا یقین کرو اور اس کا یقین کر کے پھر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. یہ بتایا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. جب لوگ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ.
کہ جب لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اور اللہ کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور جو حکم اور ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ پورا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جتنے حالات مخلوق سے متعلق ہے وہ سب ٹھیک کر دیں گے. اوپر سے معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ نیچے کے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے اوپر سے سورج نکل آیا پورے اس میں روشنی ہو جائے گی, ہاں نہیں تو اندھیرا ہو جائے گا. تو اصل مسئلہ اوپر سے ہے, اللہ سے ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ایمان ہمیں سیکھنا ہے کہ سارا مسئلے کا تعلق اوپر سے اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ ہمارے دلوں میں رچ جاوے کہ نیچے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, نیچے کی کوئی چیز ہمارا نہیں بناوے گا. ہمارا حال کون بناوے گا؟ کہ ہمارا حال اللہ بناوے گا. جو ہمیں حیات دیتا ہے وہ ہمارا حال بناوے گا, جو ہمیں موت دیتا ہے وہ ہمارا حال بناوے گا. حیات اور موت اللہ کی قدرت کی دو بڑی دلیلیں ہیں. حیات اور موت, جلانا اور مارنا, زندگی دینا اور موت دینا اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. تو جس طرح حیات اور موت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا, ایسے ہی زندگی کے حالات وہ بھی اللہ بنائے گا, اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا. اس کا یقین کرنا ہے. اس یقین میں سب سے بڑا چین ہے. ہاں, زیادہ چین جو ملے گا وہ اسی سے ملے گا کہ ہمارا اللہ کے قبضے میں ہے. جو اللہ کرے گا وہ صحیح کرے گا, جو اللہ کرے گا وہ حکمت سے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے حالات بنانے کا جو ضابطہ ہے اور قاعدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت ہے. اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا مدینہ منورہ والوں کو, اور یہ فرمایا تھا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا نیچے والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بگاڑیں گے کہ پھر دنیا کی کوئی شکل جو ہے وہ ان کے حالات کو نہیں بناوے گی, کیونکہ دنیا کی کسی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں رکھی نہیں ہے. کامیابیاں رکھی نہیں ہے کسی شکل میں بھی. ہر شکل, ہر سبب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہیں جیسے خالی برتن رکھے ہوئے ہوں. خالی برتن رکھے ہوئے ہیں, چائے کی خالی پیالیاں رکھی ہوئی ہیں, تو وہ کیا کرے گی کہ وہ تو خالی ہے. اب ڈالنے والا جو اس میں ڈالے گا اس سے وہ بھر جائے گی. اگر کوئی اس میں چھاچھ ڈالے تو وہ چائے کی پیالیاں چھاچھ سے بھر جائے گی. اگر کوئی اس میں دودھ ڈالے تو اس سے بھر جائے گی, پانی ڈالے تو پانی سے بھر جائے گی. وہ خالی ہے. ایسے زمین کی تمام چیزیں, چاہے وہ سونا ہو, وہ چاندی ہو, دوائیں ہو, زمینیں ہو, سب کہ وہ اللہ کی قدرت کے سامنے, اللہ کے فیصلے کے سامنے خالی برتنوں کی طرح منہ کھولے ہوئے ہیں. اگر اللہ اس میں کامیابی اور خیر ڈالیں گے تو کامیابی اور خیر ظاہر ہوگی, اور اگر نہیں ڈالی تو نہیں.